بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ بعد فعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغتبس شعبة من النجوم فقد اغتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، رواہ ابو داؤد و اسنادہ صحیح۔ وللنسائی من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرک ومن تعلق شيئا اکل الیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ باب جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ باب بیان شیء من انواع السحر، جادو کی بعض قسموں کا بیان۔ اس کی وضاحت گزر چکی ہے پچھلے درس میں کہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ چیزیں اور ہیں جو بالکل جادو ہی کے مانند ہیں، جادو ہی کا ان کا کردار ہوتا ہے، لیکن لوگ ان کو جادو نہیں سمجھتے، سحر نہیں سمجھتے۔ ان میں سے ایک حدیث تو پہلے گزر چکی ہے، ان العیافۃ والطیرۃ اور والترک، یہ تین چیزیں جادو ہی کی قسم سے ہوتی ہیں۔ کیوں ان تمام چیزوں کو جادو کی ایک قسم کیوں قرار دیا گیا ہے؟ تو اس کو اختصار کے ساتھ جو نئے ساتھی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے یہ آپ لوگ تو سمجھ چکے ہیں کہ جادو کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ سحر، سحر۔ سحر کے معنی آتے ہیں رات کی تاریکی، اس لیے رمضان میں جو ہم لوگ کھاتے ہیں اس کو سحری کہتے ہیں۔ کیوں وہ تاریکی میں کھائی جاتی ہے؟ اگر کوئی بتائے نہیں تو پڑوسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ تو سحر کے معنی آتے ہیں اندھیرے میں پوشیدہ مخفی چھپی ہوئی چیز کو۔ شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں وہ شیطانی عمل، وہ شیطانی گفتگو اور کلمات جس کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچا دے مخفی طور پر اور آدمی کو پتہ نہ چلے، اور تقریباً جادوگر یہی کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، نہ وہ بتانے دیتا ہے اور نہ بتاتا ہے، اور نہ تو کبھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس نے کیا، لیکن بہرحال اس کے شیطانی عمل کے ذریعے شیطان اس کی طرف سے آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اب جادو کا معنی کیا ہوا؟ ایسی چیز جو انسان کو حیرت میں ڈال دے تکلیف کے ذریعے، بیماری کے ذریعے، جس کا جو ظاہر نہ ہو، جو ظاہر نہ ہو۔ اب ایسی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس سے پہلے والی حدیث میں ان العیافۃ والطیرۃ والترک شیء من الجبت، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان العیافۃ والترک والطیرۃ من الجبت، من الجبت، یہ کیا ہے؟ جبت کے معنی سحر، جادو۔ اعافہ اور بدشگونی
اسی طرح سے لکیریں کھینچ کر کے ان سے قسمت معلوم کرنا یا دنیا میں رونما ہونے والے حوادث اور واقعات کو ثابت کرنا، یہ بھی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، من الجبت، کیا ہے، یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ تو جو حدیث گزری ہے اس میں ایک تو تفصیل کے ساتھ ہم نے بتایا، اعافہ، طیرہ اور ترک، تینوں تفصیل چیزیں گزر چکی ہیں۔ ان تینوں چیزوں میں سے ہر ایک چیز ذرا دیکھو، مثال کے طور پر لکیر مار کر کے انسان تم کو یہ بتا رہا ہے کہ ہاں یہ آپ کی قسمت میں یہ لکھا ہے، وہ قسمت میں کیا لکھا ہے، کیسے اس لکیر کا قسمت سے تعلق ہو گیا، وہ چیز کسی کو نظر نہیں آتی۔ اور وہ کیا اگر کوئی اتفاقی طور پر کوئی تکلیف ہو گئی تو کیا کہ دیکھو پہلے ہم نے بتا دیا تھا، تو یہ کیا ہو جاتا ہے، وہ جادو۔ اسی اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے، جادو کی ایک قسم ہے۔ انہی چیزوں میں سے جو جادو کی ایک قسم ہے، جادو کی اور شکلیں ہیں جن کو جادو کہا جا سکتا ہے، کیوں؟ ان کا اثر بھی ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، نظر نہیں آتا۔ ان میں سے چند چیزیں وہ ہیں جو ابھی حدیث ہم نے پڑھی ہے، ابھی حدیثیں پڑھی ہیں۔ ابھی جو حدیثیں میں نے پڑھی ہیں ان میں پہلی حدیث ہے حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، اسی طرح امام داؤد ابن ماجہ، عبد الرزاق نے اپنے مصنف وغیرہ میں، بہت سارے محدثین نے نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اغتبس شعبۃ من النجوم، من اغتبس شعبۃ من النجوم فقد اغتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد۔ من، ہاں اب سمجھتے جانا، ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرو، من اقتبس، لیکن جب ملا کے پڑھے تو کیا ہو جائے گا، من اقتبس۔ کیوں؟ وہ جواب تم لوگ جا کر کے ڈھونڈنا، وہ جواب خود یا درس کے بعد بتانا۔ من اقتبس، من اقتبس، اور کیا پڑھیں گے، من اقتبس شعبۃ من النجوم، جس شخص نے نجوم کا کوئی شعبہ منتخب کیا، چنا، حاصل کیا۔ یہاں اقتباسہ کا مطلب کیا ہے، سیکھا، کیا سیکھا۔ جس شخص نے جادو کا کچھ بھی حصہ، نجوم کا، جس شخص نے نجوم کا کوئی بھی حصہ سیکھا، فقد اقتبس شعبۃ من السحر، تو سمجھو کہ اس نے اتنا حصہ جادو کا سیکھ لیا۔ زاد ما زادہ، اب جتنا زیادہ علم نجوم سیکھتا جائے گا اتنا ہی زیادہ جادو وہ سیکھتا گیا، جادو میں وہ بڑھتا گیا۔ یہاں سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھو کہ نبی علیہ السلام، حدیث کا ترجمہ سنو، جس شخص نے بھی علم نجوم کا کوئی حصہ سیکھا تو سمجھو کہ اس نے اتنا حصہ جادو کا سیکھ لیا۔ اب جتنا زیادہ جو علم نجوم سیکھے گا اتنا ہی زیادہ وہ جادو کا حصہ سیکھتا جائے گا۔ دیکھو نبی علیہ السلام نے علم نجوم سیکھنے کو یہاں کیا قرار دیا ہے، جادو من السحر، جادو کی ایک قسم اور جادو کی ایک شکل قرار دیا ہے، حالانکہ اس کو کوئی جادو نہیں جادو۔ اور جادو کو جادو آج لوگ نہیں سمجھتے، اس کو روحانی علاج کہتے ہیں۔ کیا کہہ دیتے ہیں؟ ہاں، جس پر ڈنڈے پڑتے ہیں وہی اس کو جادو سمجھتا ہے، ورنہ اس کو کیا کہتے تھے، کرنے کرانے والے روحانی علاج، نام بدل دیں۔ ہاں، تو علم نجوم کو کیوں؟ علم نجوم کیا ہے؟ علم نجوم یہ جاہلیت سے چلا آ رہا ہے،
آپ پورے قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو یہ ستارے، نجوم جمع ہے نجم کی، نجم کہتے ہو ہاں ستارے کو، اسٹار کس کو کہتے ہیں؟ ہاں اسٹار، یہ جو ستارے ہیں انہی کو کہا جاتا ہے اصل میں عربی زبان نجم، اسی نجم کی جمع ہے نجوم۔ پورے قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے اور احادیث کا یا اسلام کا یا شریعت کا، تو یہ ستارے تین مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور وہ تینوں مقاصد ان ستاروں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر ان تینوں مقصد کے لیے کچھ علم بھی حاصل کرنا پڑے تو علم حاصل کرنے میں بھی کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ وہ اسلامی مقاصد ہیں۔ تین مقصد۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین نے ستاروں کو آسمان کی زینت اور خوبصورتی کے لیے پیدا کیا ہے۔ لقد زینا السماء الدنیا مصابیح، اور دوسری کے کیا ہے؟ تو شیاطین ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمان کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، زینت بخشی ہے، کس کے ذریعے؟ کواکب، وہی کوکب، کوکب بھی کہتے ہیں، نجم اور کوکب، 11 کوکبہ، دونوں کوکب کی جمع کواکب اور نجم کی جمع نجوم، دونوں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ستارہ۔ دیکھیں ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ستاروں کا پہلا مقصد، پیدا کرنے کا پہلا مقصد کیا بتایا ہے؟ آسمان کی زینت، اور واقعی بڑی زینت رہتی ہے، اور کمال ہے جتنی تاریکی زیادہ چھائے اتنا ہی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے، لیکن بلڈنگوں نے ہم لوگوں کو سب سے محروم کر دیا۔ اب یہ مزہ صرف دیہات کے لوگ لیتے ہیں، ہاں ان لائٹوں نے، بلڈنگوں نے سب چیزوں سے محروم کر دیا ہے۔ صرف مزہ کون لیتے ہیں؟ دیہات کے۔ ایک تو یہ زینت الکواکب۔ نمبر 2، رجوما للشیاطین، شیطان کے لیے پتھر مارنے کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیا مقصد، کیا مطلب ہے اس کا؟ جاہلیت میں اسلام سے پہلے کاہنوں کا بڑا نجوم عروج تھا۔ ابھی پچھلے درسوں میں گزر چکی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ طاغوت کیا ہے؟ ہر قبیلے کا ایک کاہن ہوتا تھا، اور لوگ اپنے سارے زندگی کے معاملات اسی سے حل کراتے تھے۔ کیوں؟ وہ ستارہ دیکھ کر کے ان کی قسمت بتا دیتا تھا۔ کاہن کیا ہوتا تھا اصل میں؟ شیطان اوپر جا کر کے، ہر شیطان جب بھی کوئی بابا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں موکل، آج موکل والا بابا کا ہے، بہت مقدس ہستی، اس کے بعد موکل ہیں، حالانکہ موکل پالنا ہی شیطان کا کام۔ مہا شیطان ہوئے، بابا کیا بنے گا؟ وہ مہا شیطان ہے، سمجھ گئے نا؟ موکل والا، موکل کا معاملہ کیا ہے؟ آج بھی کچھ لوگ بعد عمل کرتے ہیں، وہ کبھی چلہ کشی، پورا ایک چلہ، کوئی قبرستان میں کوئی پرانی قبر ہوتی اس میں جا کر کے بیٹھتے ہیں، کوئی کمرہ بند کر کے ہی بیٹھیں گے، ایک دائرہ کھینچ لیتے ہیں، اب وہاں کچھ شفلی عمل کرتے رہتے ہیں۔ آخر میں شیطان ان کو جب دیکھ لیتا ہے کہ اب بے دین ہو گیا تو دوستی شیطان کر لیتا ہے۔ جب شیطان نے دیکھ لیا کہ بالکل بے دین ہو گیا، سنت چھوڑتے چھوڑتے، شریعت اور حق چھوڑتے چھوڑتے، تو شیطان کہتا ہے یہ ہمارا دوست بن گیا۔ اب شیطان اس کے پاس آتا ہے، ہم بندہ حاضر ہے، جو خدمت چاہیں وہ ہم کریں گے، جو خدمت چاہیں کریں گے۔ اب وہ ان کے ساتھ رہتا ہے، تو وہ جو کہتے ہیں وہ کرتا ہے، لیکن کرے گا وہی جس میں جو حرام ہو، برائی کی کام ہو۔
ایک صاحب بہت ہی زیادہ ہندوستان اور پاکستان کے سب سے بڑے ادارے کے بڑا حیرتناک واقعہ پیش آیا ہمارے ساتھ. بہت سب سے بڑے ادارے کے عالم اور ہندوستان کے 4 یا 5 جو مشہور شہر ہیں وہاں کے باشندے اور سب سے بڑی مالداروں کی کالونی اس کے امام آئے حج کے موقع پر. ہم تھے، ہمارے استاد مدینہ یونیورسٹی کے، اتفاق نظر ہند و پاک کے ایک مشہور جماعت کے امیر بھی تھے. اس طرح سے دعوت پر تو ان کو بھی بلا لیا گیا. کیوں؟ جس کی یہاں دعوت تھی وہ ان کا دوست تھا جو مولانا صاحب آئے. اب دیکھتے جاؤ. وہ آئے، کھانے پر بیٹھے تو اب شروع کر دی. اب ایک مدینہ پروفیسر کا استاد ہو حدیث کا، ہم جیسا ایک دوسرا طالب علم ہو، تیسرا ہند و پاک کی مشہور جماعت کا کیا ہو امیر ہو، اس کے سامنے اب ہم لوگوں تو کوئی علمی بحث تھی اور وہ کرامتوں والا تھے، بغیر کرامت کی کوئی مجلس ہی نہیں ہو سکتی تھی. اور اپنی کرامت ظاہر کرنا، پہلے تو میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ بھائی مجھ کو فلاں عالم نے اپنے گود میں لیا ہے. اب مجھ کو بڑا غصہ آ رہا تھا. میں نے کہا کس کو نام لیا؟ تو میں نے کہا کہ اس کو تو اندرا گاندھی نے بھی گود میں کھلایا تھا. انہوں نے ہم سے بتایا کہ میں اندرا گاندھی جب آئی تھی نہرو کے ساتھ میں تو اندرا گاندھی بڑی تھی، ہم کو اپنے گود میں لے کر کے لاڈ پیار کی تھی. میں نے کہا تو کیا ہو گیا؟ اندرا گاندھی نے اس کو لاڈ پیار، وہ بڑے صاحب چھوٹے سے تھے، ان کو پیار کر لیا، بوسہ دے لیا، تو وہ بھی ولی کرامت ہو گئی ان کی. یہ کون سی کرامت تم بیان کر رہے ہو؟ چلو بھائی، بات آگے بڑھی تو آپ کے شہر میں پہنچ گئے. وہ وہاں تک ماشاءاللہ کیا پورا کہتے کہتے کیا ہوا، بس کیا بتائیں، حج میں ہم نے فارم بھرا اور انکار کر دیا. میں بامبے پہنچ گیا. اس وقت پانی والا جہاز آتا تھا. پانی والے جہاز کے ٹکٹ لینے کے لیے گیا تو بیوقوفی رہا. دیکھو کاؤنٹر والوں نے کہا سیٹیں بالکل، اس کو نہیں سمجھ کہ ہاں وہاں کاؤنٹر نہیں بنا ہوا. وہ تو حج کا سارا معاملہ حج ہاؤس میں ہوتا ہے، آدمی کے پاس کیا رہتا ہے. تو واپس چلا گیا، کمرے میں بیٹھا ہوا تھا. یہ یاد رکھنے کا واقعہ اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ جتنے موکل ہیں، جب بھی موکل کرے گا تو حرام کا کام کرے گا. کبھی نیک کام تجربہ کر لو، تجربے کی بات ہے. ایسے پوری مجلس کے اندر، حرم کے اندر بات ہو رہی ہے، حرم نبوی کے اندر. اللہ اکبر. تو کیسے آ گئے ہیں؟ کہا کہ بس ایسے کاؤنٹر تو لوٹا دیا. آ کر کے بامبے میں ایک کمرہ ہوا تھا، اسے میں بیٹھا ہوا تھا. اور اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم سے سلام کیا اور کہا کہ آؤ. یعنی نبی علیہ السلام کہاں پہنچ گئے؟ مدینے سے. کاؤنٹر والوں نے لوٹا دیا. نبی کو کیسے پتا چلا؟ نبی اس کو چلے گئے. ہمارے ہند پاک میں ایک دو آدمی نہیں جن کو جو نبی کو بلاتے رہتے ہیں. ہاں وہ بہت ہیں، نبی کو اور خانہ کعبہ کو. ایک صاحب لکھتے ہیں یہ وہاں بھی لوگ مانتے نہیں، پتہ نہیں خانہ کعبہ کتنی مرتبہ ہندوستان کے ولیوں کے لیے، ان ولیوں کی زیارت کے لیے آیا ہوا تھا. مکے والوں کو نہیں پتا کہ مدینہ خانہ کعبہ مکے سے کبھی باہر گیا، لیکن ہندوستانیوں کو. اللہ اکبر. یعنی جھوٹ بولتے ہوئے بھی بے ایمانوں کو ڈر نہیں لگتا. سمجھ گئے نا؟ اور نہیں سمجھتے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین بھی. اللہ اکبر. تو آ گئے تو اللہ رسول نے کیا، اتنے میں حج جہاز کا جو کپتان تھا ہم کو ڈھونڈتے ہوئے آیا، پکڑا لے جا کر کے بالکل فرنٹ سیٹ ہم کو دلوا دی. بہت کچھ بھائی. اب سب کو بڑا عجیب لگے کیا بکواس کر رہا ہے. یہ بھی کیا سمجھے کہ ہندوستان کی اپنے مریدوں کے پاس بیٹھا ہوا بے ایمانی ہے. اس کو نہیں پتا ہے کہاں بیٹھا ہوا، لیکن بس چڑھتا چلا جا رہا ہے. اچھا پھر اب شروع کیے. ہمارے پاس اتنے موکل ہیں. کتنے موکل ہیں؟ موکل ہیں. کھلتا جا رہا ہے. تو کہا کتنے موکل ہیں؟ کہا 70 موکل تو ہمارے پاس ہیں. کہا کہ اچھا آپ سے بڑا بھی ہندوستان میں کوئی ہے موکل؟ کہا ہم تو سب سے چھوٹے ہیں، ہمارا استاد تو 170 موکل لگتا ہے. تو ایک صاحب اٹھے، کہا کہ دیکھو کیا کرتے ان سے؟ کہا جو چاہے لمحے بھر میں کرا دیں.
اگر آپ کہیں تو ابھی آپ کو یہاں سے غائب کرا دیں. لیکن توحید والے جو ہیں مشرکوں کے ڈرانے سے ڈرتے نہیں، وہ تو پکا ہو جاتے ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے، دیکھو بامبے سے نہیں، آپ اپنے گاؤں میں جہاں وہاں رہتے ہیں وہاں پلین بھیج کر کے آپ کے اور آپ کے استاد کے جتنے موکل ہیں سب کو ٹکٹ لے کے دیتے ہیں اور چلے جائیں اسرائیل کے صدر کو مار کر کے مسجد اقصی کو آزاد کرا لیں. نہیں نہیں، یہ کام ہم لوگ نہیں کرتے. کیوں؟ مسجد اقصی کا آزاد کرانا اچھا کام ہے. کریں گے کیا بے ایمان؟ میاں بیوی میں جدائی کروانا ہو تو وہاں شیر بن جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ساس بہو میں لڑائی لگانی ہوگی تب وہاں موکل بے ایمان کام کرے گا. یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، ان کا عقیدہ برباد کرنا ہوگا تو لمحے بھر میں دبئی فروٹ مارکیٹ سے کوئی نہ کوئی فلا کر کے پیش کر دیتا کہ سارے لوگ عقیدہ برباد کرنے. واقعی یہ بابا پہنچا ہوا ہے، لمحے بھر میں جو چاہتا ہے وہ کر ڈالتا ہے. لیکن کہہ دو بابری اتنے موکل تھے، بابری مسجد ڈھا دی گئی، لیکن آج تک کوئی موکل بابا کا یا کوئی بابا جا کر کے بابری مسجد کو نہیں بچا پایا. میرے بھائی اسی لیے جو موکل ہوتے ہیں سارا کام کس کا کرتے ہیں؟ شیطان ہوتا ہے. تو شیطانی کام تو کرتا ہے لیکن دینی اور رحمانی اور اسلامی کوئی کام نہیں کرے گا. آپ میں جدائی لگا دے گا، کرے گا، آپ کے عقیدے کو برباد کرے گا. لیکن آپ کی جماعت چھوٹ رہی ہے، کہیں بھائی ذرا ایسا کرو ہمیں جلدی پہنچا دو تاکہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں وہاں تکبیر تحریمہ کے لیے پہنچ جائیں. تو نہیں، یہ بابا نہیں کہ موکل یہ سب نہیں کرتے. کرتا کیا ہے بے ایمان؟ وہ شیطان کرتا وہ ہے جو کفر و شرک و ضلالت ہو، وہی کام کرتا ہے. تو موکل پان رکھتے تھے، تو موکل جو تھے اپنے بابا معقل جو تھا، کیا کہیں گے، تو بابا جو رہتا تھا تو موکل جا کر کے اوپر جتنے بابا کے موکل اپنا اپنا ایک اڈا بنائے تھے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بات کرتا تو فرشتے اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ سنتے تو آسمان والے فرشتے کہتے ماذا قال ربکم، ارے کیا ہوا؟ سبحان اللہ، بڑے زور سے فرشتے سبحان اللہ کہتے. شور مچتا، کیا ہوا؟ تو فرشتے کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا. پھر چھٹے آسمان کے فرشتے سن لیتے ہیں، کوئی بہت بلند آواز سے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی ہے، کوئی نیا فیصلہ اللہ نے سنایا. اب ان کو تجسس ہوتا تو ان کو پتا چل جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنایا ہے. اب وہ سبحان اللہ کہتے چھٹے آسمان والے، تو اس طرح سے خبر کہاں پہنچ جاتی؟ پانچویں والے سے چوتھے، یہاں تک کہ سمائے دنیا پہلا، جہاں کنارے سے بابا کا موکل بابا کے موکل بیٹھے رہتے. یہ پوری حدیث سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو، میرے خیال سے حدیث گزر بھی چکی ہوگی اس مفہوم کی. جب سمائے دنیا والے آپس میں چرچا کرتے ہیں، بھائی اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ کام فلاں دن ہونے والا ہے، اللہ نے سنا دیا فیصلہ. اب وہ ایک چیز جو بابا کا موکل شیطان رہتا تھا وہ سن لیتا تھا. وہاں سے سوچا کہ ہاں اب چلتے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ایک باتیں وہ سنتا اور 99 باتیں جھوٹی اپنی طرف سے موکل بیچ میں گڑھ لیتا. اور بابا کو لا کے کتنا بتاتا تھا وہ؟ 100 میں سے ایک بات تو صحیح نکلتی چونکہ موکل نے سن رکھا تھا، اور جھوٹی کتنی نکلتی؟ 99. لیکن ایک بات ہو گئی تو اتنا بابا اثر کر جاتے، بابا پر اعتماد اور بھروسہ ہو جاتا. 99 باتیں اگر جھوٹی نکلتی تو اس پر کسی کی توجہ، اور آج بھی ایسے ہوگا. اللہ تو یہ موکل. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجنا چاہا تو فرشتوں کو وہاں آگ کا انگارہ لے کر کے بیٹھا دیا کہ اب اگر کوئی بابا کا موکل آئے تو واپس صحیح سالم نہ جا سکے. آئی بات سمجھ میں؟ اب بابا کا موکل کوئی گیا ڈھکے چھپے بڑا ہوشیار تو فرشتے پہلے سے جہاں نظر آیا ایسا کھینچ کر کے مارا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ستارہ ٹوٹا ہے. ستارہ نہیں ٹوٹا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا تیار کردہ میزائل جو بابا کے موکل ہیں ان کو جلانے کے لیے مقرر کیا گیا.
رجوع ملش شیاطین، شیطان کی پٹائی کے لیے، یہ دوسرا مقصد ہے۔ اسی لیے اب بہت کم بابا کو وہاں سے مٹیریل ملتا ہے، اس لیے بابا کو جھوٹ بولنے کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ دو مقصد ہو گئے۔ تیسرا مقصد ہے میرے بھائیوں، بڑا ہے، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، یہ علامتیں ہیں اور اسی ستارے کے ذریعے لوگ اپنی منزل، اپنی راہ اور اپنا راستہ معلوم کر دیتے ہیں۔ اب آج لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، لیکن ابھی بھی شاید کہ سمندر وغیرہ میں ایک عرصے تک یہی، اور جو لوگ دیہات کی زندگی گزارے ہو گئے، رات کے 12 بجے ہیں، 2 بجے ہیں، 3 بجے ہیں، گھڑی تو ہوتی نہیں تھی، کیسے پتہ چلتا تھا؟ ستارے سے۔ اور کبھی شہر نہ پکنے میں، بس بادل اگر ہو جائے بارش کا موسم تب تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہوگی، ورنہ ہم نے روزہ رکھنا شروع کیا ہے تو گاؤں میں گھڑی نہیں تھی بھائی، گاؤں میں گھڑی نہیں تھی۔ الحمدللہ عورتیں شہر بھی پکاتی تھیں، سوتی بھی تھیں۔ نماز کا ٹائم جو ہوتا تھا دن کا، وہ سورج سے، اور رات کی نمازوں کا ٹائم ستاروں سے۔ سمجھ گئے نا؟ یہاں تک کہ کسی صاحب نے ہمارے والد صاحب کو لا کر گھڑی دے دی تھی، تو گھڑی پہلو آتی تھی۔ اگر والد صاحب سوچے روزانہ استعمال کروں گا تو ختم ہو جائے، کہاں ملے گی؟ تو کیا کرتے تھے، کبھی بند کر دیتے تھے۔ اب بند کر دے تو دوبارہ کوئی گھڑی نہیں، اس کا ٹائم، تو رات کو ستارے دیکھ کر کے گھڑی ملا لیتے تھے کہ اتنا بجا ہوگا، یا دن کو سورج دیکھ کر کے۔ اللہ اکبر! تو میرے بھائی اسی سے عورتیں شہر پکڑ، بس اندازہ تھا کہ ہاں یہ ستارہ یہاں رہے گا تو اس کے یہاں آئے گا تو یہاں پہنچ جائے گا تو فجر کا وقت ہو جائے گا، یہاں پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر! پورا نظام ہوتا تھا۔ اسی طرح سے راستہ معلوم کرنا، کہ ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم ہو جائے کہ یہ ستارہ سامنے ہے تو فلاں طرف جائے گا، اور دائیں طرف مڑ جائیں گے، ستارہ لیفٹ ہو جائے تو فلاں طرف جائے گا۔ یعنی میرے بھائی یہ تیر کے نشانات وغیرہ نہیں ہوتے تھے، سمجھ گئے نا؟ الہ دبئی، الہ ابو ظبی، الہ فلاں کچھ نہیں رہتا تھا، سب کچھ ایک ہی ستارہ ہوتا تھا، اسی سے لوگ اندازہ لگا لیتے تھے۔ وبالنجم هم يهتدون۔ بس اب یہ ان تینوں علوم کے یہ 3 فائدے تو اللہ نے بیان کیے ہیں۔ ہمارے ہاں تینوں فائدے تو ختم ہو گئے، بس ایک فائدہ رہ گیا۔ یہ ستارے ہیں، یہ دونوں مل گئے تو یہ جوڑا جو ہے کامیاب رہا۔ یہی ہوتا ہے نا؟ اس لیے کہتے کیا ہیں، اگر ملے نہیں ہیں، دور ہیں، تو کہتے دونوں کے ستارے ابھی گردش میں ہیں۔ آج ساری دنیا ہی کس پر چل رہی ہے؟ ستاروں پر۔ اسلام نے اسی کو کیا فرمایا، یہ بھی ایک قسم کا کیا ہے؟ جادو۔ کیوں؟ ستاروں کا جو مقصد تھا اللہ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا۔ ستاروں کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے، ستاروں کے ملنے اور جڑنے سے زمین پر کوئی اس کا اثر ہو، کوئی حادثہ پیش آ جائے، یہ ستارے مل جائیں دو تو زلزلہ آ جائے، یا یہ 2 ستارے 2 طرف ہو جائے تو سیلاب آ جائے، یہ سب بناوٹی چیزیں ہیں۔ لوگوں نے اسی کو اللہ رسول نے جادو قرار دیا۔ اور آج سب سے زیادہ عروج کس کا ہے؟ نجومیوں کا۔ اسی لیے ہم نے سنا ہے جو یہاں پیپر نکلتے ہیں، نیوز پیپر کیا کہتے ہیں، اس میں بھی دیا رہتا ہے کہ آپ کا ہفتہ کیسے، دیکھا آپ کا آنے والا ہفتہ کیسے گزرے گا۔ اللہ اکبر! پیپر والوں کو بھی پتا نہیں کہ ہمارا کیسے گزرے گا۔ اس کو معلوم ہوتا تو لمحے بھر میں کوئی اڑا نہ دیتا، اس کو پتا ہوتا تو پہلے ہی سے انتظام کر لیتا۔ یہ بالکل شرکی عقیدہ ہے، جادو کا، جادو کی ایک قسم ہے۔ ستاروں کے وجہ سے زمین پر کوئی حادثہ رونما نہیں ہوتا۔ ایک چیز
ہمیں حدیث یاد آئی، بہت مشہور حدیث ہے۔ مثال کے طور پر صلح حدیبیہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کب واقع ہوئی ہے؟ ہجرت کے 6 یا 7 چھٹے سال یا 7 صلح حدیبیہ۔ حدیبیہ ایک جگہ ہے مکے اور جدہ کے درمیان، آج اس کو تقریباً شمیسی سے کہہ دیتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ یہ ابھی بھی آپ جائیں گے تو تقریباً علاقہ ملتا ہے۔ یہ حدود حرم ہے، یعنی اس سے آگے بڑھ جائیں تو حرم میں داخل ہو گئے اور ادھر چلے جائیں جدہ کی طرف تو حدود حرم سے باہر ہو گئے۔ وہاں ایک صلح ہوئی تھی، اس کا نام ہے صلح حدیبیہ۔ نبی علیہ السلام اپنی پوری تقریباً 1400 صحابہ کرام کو لے کر کے عمرے کے غرض سے اور عمرے کی نیت سے آپ حرم میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ اس وقت مکہ کفار مکہ کے قبضے میں تھا اور کفر اسلام کی برابر جنگ چھڑی رہتی تھی، اس لیے کفار مکہ نے نبی علیہ السلام کو حرم میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ تاریخ میں واقعہ بہت ہی مشہور ہے۔ بتانا یہ تھا کہ وہاں جب آپ مقیم تھے اس حدیبیہ کے مقام پر اور سفارتی تعلقات قائم کر کے مکے والوں کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اسی اسنا میں ایک دن رات کو سب لوگ سوئے ہوئے تھے، رات کو بارش ہو گئی، رات کو بارش ہو گئی۔ رات کو بارش جب ہوئی صبح لوگ اٹھے، نبی علیہ السلام نے نماز فجر ادا کرائی۔ پھر آپ لوگوں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ ہے میرے بھائی ستارہ پرستی جس کو کہتے ہیں، ستارہ پرستی جو کہتے ہیں، ستاروں کو نقصان اور فائدے کا مالک سمجھنا اور ستاروں کی تاثیر سے زمین پر دنیا میں انقلاب آنا، ایسا بڑا شرک ہے۔ یہ ذرا غور سے سنو، نبی علیہ السلام نماز فجر پڑھائی صلح حدیبیہ کے مقام پر اور فرمائے لوگوں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا لا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصبح عبادی کافر بی ومؤمن بالنوء۔ لوگوں صبح رات کو بارش ہوئی تو صبح ہوتے ہی 2 قسم کے لوگ 2 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک حصہ تو ہے جس نے کفر کر ڈالا، کیا کر ڈالا؟ کفر کر ڈالا، اور ستاروں پر ایمان لائے، اللہ کا کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لائے۔ دوسرا گروہ وہ ہو گیا دنیا کے اندر جو ستاروں کی تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ اب یہ دونوں گروہ کون ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا پہلا گروہ جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا اور ستاروں پر ایمان رکھا، یہ وہ لوگ ہیں کہ صبح اٹھے اور دیکھا کہ بارش ہوئی ہے، زمین گیلی ہے، تو خوش ہو کہنے لگے مطرنا بنوء کذا و کذا، دیکھا فلاں فلاں نشتر فلاں فلاں ستارہ فلاں جگہ، اسی لیے بارش ہو گئی نا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کیا ظاہر کیا کہ بارش ستاروں کے وجہ سے ہوئی ہے، یہ زمین میں جو انقلاب آیا، خشکی سے بارش ہو گئی، اس میں اللہ کا سا معاملہ نہیں، اس کا معاملہ ہے ستاروں کا۔ اللہ فرمائے یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے کفر کیا ہمارا اور تصدیق کیا ستاروں۔ یہ ہندی مہینے 24 ہوتے، معلوم نہیں معلوم ہوگا، آپ کے دادا کو معلوم رہا ہوگا، ہم لوگوں کو معلوم، ہم کو بھی نہیں، ابھی نہیں۔ وہ کیا ہے 15 دن کا ان کا حساب ہوتا ہے، ہر مہینہ جو ہے کیا 15 دن کا، تو اس طرح سے کتنے حصے ان کے ہو جاتے ہیں؟ کوئی چریا ہے، کوئی پتہ نہیں، ہم بھی بول کے بہت سارے، یہ 15 دن کے ہوتے ہیں۔ تو یہ 15 دن میں ان کا عقیدہ ہے کہ ہر ایک زمین کے اندر نیا انقلاب پیدا کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے نشتر، عربی زبان میں کیا ہے نو،
کیا؟ عین نہیں، نو، نوآ، لا عدوہ ولا طیرتا ولا نوء ولا غولا، تو اس کو کہتے ہیں نشتر۔ جس حدیث کی ترجمہ میں دیکھو نشتر، نشتر کا مطلب کیا ہے؟ وہی جو 12 مہینے کے مثلا بارش کا مہینہ ہوگا، ہندو آشاڑھ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ نہیں، ساون تو الگ ہے، ہاں ہاں، آشاڑھ یا آشاڑھ ساون بھادو سب ایک ملے، یہ بارش کا زمانہ ہے۔ اب جیسے آشاڑھ کا مہینہ ہے یا ساون کا، جیسے آپ نے کہا ساون کے 2 حصے ہوں گے، 15 ایک پہلا اور 15 دوسرا۔ اب یہ دونوں کی تاثیر الگ الگ ہوگی، تو یہ 15 دن ایک نو اور 15 دن دوسرا نو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نو۔ اب وہ پہلا نو جو ہے، مثال کچھ لوگ کہیں گے یہ بارش برسانے والا ہے، وہ کیا ہے؟ فصل پکانے والا ہے، اللہ اکبر، تو اس کو کہا جاتا ہے نشتر، اسی کو اللہ نے کیا فرمایا؟ نو۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ بندے تو میرے اوپر ایمان، میرا کفر کیے اور ایمان کس پر لائے؟ ستاروں نے نو پر، کیا؟ نو نشتر پر۔ کیوں؟ کیا کہا انہوں نے؟ مطرنا بنوء کذا و کذا، دیکھا فنا مقدس نو ہے اس لیے بارش برسا دیا نا، اللہ اکبر۔ حالانکہ بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ نشتر کا مطلب سمجھ گئے نا کیا ہے؟ وہ پورا مہینہ نہیں ہوتا، مہینے کا آدھا، اللہ اکبر۔ اسی کو اب لوگ چلتے چلتے مہینے میں 4 ہفتہ ہوتا ہے، تو اپنا آپ کا ہفتہ کیسے 4 بنا لیے، اللہ اکبر۔ اور وہ لوگ جو میرے اوپر ایمان، اللہ فرماتے ہیں مجھ پر ایمان لائے اور 9 کی تکذیب کیا، یہ وہ لوگ ہیں کون؟ صبح اٹھے زمین گیلی، خشکی ختم، بارش ہو چکی ہے، کہنے لگے مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سیراب کر دیے گئے۔ دیکھو سارا فضل و کرم کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ نے فرمایا یہ میرے بندے ہیں جو ہم پر ایمان، صبح کیے تو ہم پر ایمان لا کر کے اور 9 کا انکار کر کے۔ کیوں؟ یہ نہیں کہتے کہ ہاں فلاں نشتر اور ستارے کی بنا پر بارش ہوئی، بلکہ کہتے ہیں مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، یہ بارش اللہ کے فضل و کرم سے ہوئی ہے۔ یہیں سے اندازہ لگ گیا کہ کسی بھی معاملے میں چھوٹا فضل ہو یا بڑا، کبھی غیر اللہ کی طرف اس فضل کی نسبت نہیں، کس کی طرف ہونی چاہیے؟ بیٹے کا نام رکھ دادا بخش، تب کیا ہوگا پھر؟ پیر بخش، معلوم ہے؟ پیرا دتا، ہاں معلوم ہے کہ پیر بخش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی پیر صاحب نے اپنی مہربانی سے دیا ہے، الہی بخش ہوتا تو چل جاتا، لیکن پیر بخش نہیں چلے گا۔ یہ وہی انسان ہے جس کے متعلق اللہ نے اعلان کیا سورہ اعراف کے اندر، فلما آتاہما صالحان، جب اللہ نے صحیح سالم اولاد دے دیا تو پھر انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ اولاد کے ملنے پر شرک کرنا شروع کر دیا۔ تو اسی لیے کہنا کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اولاد عطا کیا، سمجھ گئے نا؟ یہ اس حدیث کو میں نے اس لیے بتایا کہ یہاں جو بتایا جا رہا ہے اس حدیث میں اللہ رسول بیان فرما رہے ہیں کہ آدمی یعنی جادو کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی علم نجوم جتنا سیکھتا ہے سمجھو کہ اتنا ہی کیا سیکھ لیا اس نے؟ جادو سے۔ اب علم نجوم کا سیکھنا سکھانا یہاں کیا قرار دیا گیا؟ جادو، سمجھ گئے نا؟ ہم اس کو چاہے بابا کہیں یا پہنچا ہوا مست قلندر کہیں یا مجذوب کہیں، لیکن اسلام نے اس کو کیا کہا ہے؟ جادوگر۔ اور اس کا سیکھنا سکھانا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ زیادہ ما زیادہ، اس علم کے حاصل کرنے کی جتنی زیادہ کوشش کرے گا اتنا ہی زیادہ جادوگری میں وہ مبتلا ہوتا جائے گا۔
یہ حدیث ہے ابو داؤد کی، اور اس کی سند کیا ہے؟ صحیح۔ ہم نے بتایا کہ حدیث بہت ساری کتابوں کی ہے۔ چلو والن سے یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا بیان چل رہا ہے؟ بیانو شیئن من انواع السحر، جادو کی وہ کچھ قسمیں، وہ چیزیں جو اللہ کے رسول نے جن کو جادو قرار دیا ہے، جادو بتایا ہے، لیکن لوگ ان کو جادو نہیں سمجھتے۔ بتاؤ نجومی کو کوئی سمجھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نجومیوں سے بچائے، اس لیے کہا گیا من اتا کاہنن، جو شخص کاہن کے پاس آئے اور اس نے جو بتایا اگر اس کی تصدیق کر دیا تو فقط کفر، اس نے کیا کیا؟ گیا کافر، گیا، تصدیق بھی نہیں کری۔ چلو وللنسائی، اور سنن نسائی کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ یعنی ایک اور دوسری چیز جو جادو کی ایک شکل ہے۔ من عقد عقدتن، من عقد عقدتن ثم نفس فيها فقد سحر، ومن سحر فقد اشرك، ومن تعلق شيئا اكل اليه، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اور سنن نسائی کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس میں اللہ نے فرمایا من عقد عقدتن، جس نے کوئی عقدہ لگایا، عقدہ سمجھتے ہیں نا؟ گرہ لگانا، گرہ لگانا سمجھتے ہو نا؟ یہ دیکھو، نہیں سمجھائیں؟ کیا سمجھو گے؟ نہیں سمجھو۔ ایک صاحب یہاں سے گئے ابھی، کہنے لگے کہ پاکستان گیا تو قرآن خوانی کروانی تھی۔ لوگ بڑے بڑے مزیدار باتیں سناتے ہیں۔ کہا کہ کیا کرانی تھی ان کو؟ قرآن خوانی۔ تو کہا کہ میں گیا، ماں نے بڑی عزت کی، بیٹے میں نے منع کیا کہ نہیں امی، نہیں بیٹے میں تو نظر مانی تھی کہ بیٹا آئے گا تو 3 قرآن خوانی کرواؤں گی، تم تو نظر پوری ہی کرنی ہے۔ کہتے ہیں کہ بہرحال بہت کوشش کیا کہ ماں راضی ہو جائے، نہیں سب کچھ نہیں ہوتا، بہرحال نہیں ماں راضی بھی۔ اچھا کہاں جاؤں؟ وہ فلاں بڑے مولانا پہنچے ان کے پاس جاؤ۔ کہاں گیا بھائی؟ کیا ہے بھائی؟ 3 قرآن خوانی کروائی۔ کہتے ہیں وہ ایک اپنا رومال، رومال سمجھتے ہو نا؟ کیا کرچی، ہاں، اور کچھ لوگ اگمشا کیا کہتے ہیں؟ ہاں گمشا کہتے ہیں۔ کہاں نکالا انہوں نے رنگ برنگ، تو اس میں تقریباً 25-30 گرہیں لگی ہوئی، کچھ تو بڑی ہیں، کچھ چھوٹی ہیں، کچھ میڈیم ہیں۔ کہا کہ اچھا بولو کتنا چاہیے؟ کہا کہ نہیں پڑھنا ہے، آپ آئے گھر میں پڑھوانا ہے، ہماری نظر مانی ہے۔ کہا پر کیا کرو گے؟ اس ہمارے پاس تیار ہے، بتاؤ۔ کہا کیا تیار ہے؟ تو نکالا، کہا چھوٹی والی، کہا یہ 3000 کا یہ ہے، 5 کا یہ ہے، 7 کا یہ ہے، آخر والا 50,000 کا۔ کیا؟ کہا کیا ہے یہ؟ کہا یہ گانٹھ آپ نے کیا ہے؟ کہا یہ گانٹھ نہیں ہے، رمضان کے بعد سے ختم پڑھ کر کے ہم نے ان کو باندھ رکھا ہے، یہاں جمع کراؤ بل لو اور کھول کے یہاں اسے چھوڑ دیں گے، قرآن خوانی گھر میں۔ سوچو آپ نے میرے بھائی، سمجھ گئے اوقت کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں گرہ لگانا، گانٹھ مارنا۔ گانٹھ سمجھتے ہیں؟ گانٹھ مارنا، گانٹھ مارنا، اللہ اکبر، یہ گرہ لگانا۔ من عقد عقدتن، جس نے کوئی گرہ لگایا، ترجمہ کریں عقدتن، یہاں جو تنوین آئی ہے اس کا مطلب جس نے کوئی بھی چھوٹی بڑی کسی چیز میں بھی گرہ لگائی، گانٹھ دیا، اور گانٹھ دینے کے پہلے پھونک مارا۔ اب وہ چاہے ایسے کپڑے کی ہو، یاد رکھنا، یا دھاگے کی ہو، کیا ہو؟ دھاگے کی ہو، یا بال کی ہو،
اور یا اسٹیل کی ڈبی ہو یا پلاسٹک کی ہو، دھاگا کالا ہو یا سفید، تو نصیب ہی نہیں بدبختوں کو. جب بھی ان کو نصیب ہوگا کیا؟ کالا یا ہرا کہیں مل جائے گا. اور اب تو اجمیر سے آئے گا تو گروے کلر کا ہوتا ہے. کس کلر کا ہوتا ہے؟ دیکھا نہیں دیکھا ہے؟ وہاں کا جو پرساد آتا ہے اور وہ جو کپڑا آتا ہے دھاگا، وہ گروے کلر کا ہوتا ہے. پرساد جو ہوتا ہے کیا؟ پیلا، پیلے. اللہ اورنج. ہاں اللہ جو دے گا. ہوتا کیا ہے؟ یا کالے دھاگے میں سلک پھونک مار کر کے سل دیا گیا ہو، اس کو لوگ سوچتے اور پکا ہو گیا ہے. کیوں؟ گرے تو کھل جاتی، گرہ کھل جاتی ہے. اور ایک اور گرہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو پہلے کالا کپڑا ہوتا ہے. ذرا دیکھتے جاؤ، یہ سب رمضان میں مخیم کے اندر سارا تجربہ ہوا ہے سوناپور کے اندر، اور میرے خیال کچھ ساتھی ہوں گے تو دیکھے بھی ہوں گے. وہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو کالا کپڑا ہوتا ہے اور اس کو سلتے ہیں. اس کے اندر اسٹیل کی ایک ڈبی ہوتی ہے، سمجھ گئے نا؟ اس ڈبی کے اندر، ڈبی کھولیں گے تو اس ڈبی کے اندر آپ کو اب ایک پلاسٹک ہوگا. کیا ہوگا؟ پلاسٹک ہوگا. پلاسٹک کو بھی کھولیں گے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر ایک کالا قسم کا کپڑا یا چمڑا ہوگا. اس چمڑے کو کھولیں گے تو اس میں ایک چھوٹا سا پیپر نکلے گا. پیپر کبھی ABC کا ہوگا، کبھی بالکل سادہ ہی ہوتا ہے. اور امسال رمضان میں جو تجربہ کیا گیا، اللہ اکبر، وہ جو تمباکو آتا ہے جس کو ایسے رگڑ کے کھاتے ہیں، کچھ لوگ دیکھے ہوں گے، لیکن یہاں نسوار اتنا ہوتا ہے کہ تمباکو کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اپنے ملکوں میں شاید دیکھو تمباکو آتا ہے پتہ. واللہ اتنی محنت کی گئی، 15 منٹ تو کھولنے میں لگا. جو وہاں کھولا تو وہ آدمی کانپ رہا ہے. کیوں؟ کہا ہے کہ اگر کھولو گے تو اثر تمہارے، یعنی کیا، ریئیکشن ہو جائے گا. اس لیے جس نے تعویذ پہنی ہے وہ قطعاً نہیں پسند کرتا کہ کھولا جائے. وہ کانپ رہا ہے کہ کچھ ہو جائے گا. کیوں؟ بالکل سیدھے ریئیکشن ہو جائے گا. بابا نے کہا ہے. اچھا کھولا، کھولتے جا رہے ہیں، کھولتے جا رہے ہیں، کاٹتے جا رہے ہیں. آخر میں نکلا تو تمباکو کا پتا. یہ کیا ہے یہاں؟ تو کیا ہے؟ من عقد عقدتن، جس نے کوئی گرہ لگائی پھونک مار کر کے. وہاں گرہ لگانا تو جانے دو، پھونک مار مار کر کے جڑ دیتے ہیں، سل دیتے ہیں اور باقاعدہ اس کی ویلڈنگ کر دیتے ہیں تاکہ کھلے ہی نہیں ہو. اور کھولو تو کچھ نہیں. اس سے بری چیز طرح دیکھو، تمباکو تو کم سے کم کچھ لوگ کھاتے ہیں. واللہ امسال رمضان میں جب کھولا گیا، اتنی محنت کرنے کے بعد، پاپڑ بیلنے کے بعد، تو بکری کی لیگڑی نکلی. کیا نکلی؟ بکری کی. اور ابھی بھی موبائل سے کچھ لوگوں نے اس کی ویڈیو کی فلم بنائی، موجود ہوگی. اللہ اکبر. اور باقاعدہ لوگوں کو 6-7 ہزار آدمیوں کو دکھلایا جاتا ہے. دیکھو ہیں. اب اس سے پوچھا جاتا ہے کس نے دیا؟ کہا بہت بڑا بابا تھا وہ. کتنا لیا؟ کوئی کہتا ہے 25,000، کوئی کہتا ہے 30,000، کوئی کہتا ہے 40,000. اللہ اکبر. یہ سارے کرم جو کیے جا رہے ہیں، سارا کرتب. یہ دیکھ لو، سمجھ گئے میرے بھائی؟ ہوتا کیا ہے معلوم ہے؟ یہ بہت ہی زیادہ فراڈ ہوتا ہے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من اقتبسا من عقد عقدتن، جس نے کوئی بھی گرہ لگائی، ثم نفث فیہا، اور اس میں پھونک مارا، پھونک مارا، فقد السحرا، اس نے جادو کیا. دیکھیں یہاں گرہ لگانا، پھونک مارنے کو بھی اللہ رسول کیا قرار دے رہے ہیں؟ جادو. ہمارے یہاں نہیں، یہ بابا کا تعویذ ہے. گردن کٹ جائے لیکن نانی نے دیا ہے. یہ دو چیزیں لوگوں سے نکالنا بہت مشکل ہوتی، یہ بھی نہیں نکالیں گے، بہت مشکل سے. ایک تو تعویذ، دوسرے مگنی کی گردن کٹ جائے. یہ دونوں چھوڑنے کے لیے آدمی تیار نہیں ہوتا. ارے یہ کیسے؟ اللہ اکبر.
میرے بھائی ذرا غور کرو، من عقد عقدۃ ثم نفث فیہا، جس نے کوئی گرہ لگائی اور اس میں پھونک مارا، فقد سحر، اس نے کیا کیا؟ جادو کیا۔ ومن سحر، اور جس نے جادو کیا، فقد اشرک، وہ شرک میں ڈوب گیا، شرک میں گر، اس نے شرک کیا، یعنی شرک کر ڈالا، شرک میں وہ جا گرا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے توحید کا درس لوگوں کو بہت ہی ذرا سا گرا گزرتا ہے، کیوں؟ اس میں سارے شرک کی بال کی کھال نکال دیتی ہیں۔ ذرا سوچو، غور کرو میرے بھائی، کسی امام کا فتویٰ ہوتا تو کہتے بھائی فلاں امام کے نزدیک، کسی مجتہد کا فرمان ہو تو بھائی اس کی تعویل کرے، اللہ کے رسول کی حدیث کیا تعویل ہے؟ پھر ذرا غور سے سنو، من عقد عقدۃ ثم نفث فیہا فقد سحر ومن سحر فقد اشرک، جس نے کوئی گرہ لگائی اور اس میں پھونک مارا۔ اور ایک چیز اور بتائی، آج بہت سارے علاقے ہمارے پاس کے ایسے ہیں جہاں گرے کی ضرورت نہیں، وہاں تو سب بوتلیں کھول کھول کر کے رکھتے ہیں ویسے، اور چپ ہوگا، لاؤڈ اسپیکر سے پھونک مارا جاتا ہے۔ ہاں، آج سے تقریباً 20 سال قبل بامبے کے بارے میں تو سنتے تھے، وہ 20 سال سے پہلی بات، 20 سال قبل جب میں یہاں آیا تو ایک خبر آئی کراچی کے اندر، کوئی بڑا بابا آیا تو سارے لوگ، اس زمانے میں بوتل پہ گھر ہو، کوئی لوٹا کوئی برتن، کیوں؟ وہ جانے والا۔ اللہ، کراچی ایئرپورٹ سے جب باہر نکلا، اتنی پبلک تھی، جب ہر ایک پانی میں پھونک مارے گا بڑا ٹائم، وہ لاؤڈ اسپیکر ساتھ لے کے آتے، 2 لاؤڈ اسپیکر، ایک تو باقاعدہ ہے مائک وغیرہ کے ساتھ، دوسرا کیا ہوتا ہے چھوٹا تو ڈبہ رکھو تو کچھ وہیں سے پھونک مارا، کہا جلدی سے کھولو، پھونک مارنے کے بعد جلدی سے بند کرنا۔ اللہ اکبر۔ اب آب زمزم کی اتنی اہمیت نہیں ہوگی جتنا اس پانی کی۔ میرے بھائی، نبی علیہ السلام تو گرہ مارنے والوں، اور یہاں تو گرہ بھی نہیں، ڈھکن بند کرنے اور کھولنے والا چکر، سمجھے نا؟ اس لیے انسان کو ذرا احتیاط کرنا چاہیے۔ من سحر فقد اشرک من عقد عقدۃ ثم نفث فیہا، جس نے کوئی گرہ لگا کے پھونک ماری، ثم نفث، اس نے جادو کیا، ومن سحر فقد اشرک۔ میرے بھائی، بہت نمازی ہوگا، روزہ کرتا ہوگا، جب شرکی کا گالا تو ضرور نماز لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر کسی نے شرک کیا، آپ نے شرک کیا تو آپ کی بھی ساری نیکیاں۔ پھر ذرا سنو، یہ تو شرک ثابت ہو گیا نا۔ وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا، اور جس نے کوئی چیز لٹکایا، تعلقہ کا 2 معنی، ایک تو کیا ہے لٹکایا، معلق کر دینا، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا، جس نے کوئی چیز لٹکایا، ایک معنی تو یہ، کوئی چیز لٹکایا، چاہے گھر میں لٹکاؤ، گاڑی میں لٹکاؤ، لیکن گاڑی میں جو لٹکاتے اور برا ہوتا ہے، نہیں، کہیں جوتے لٹکائے، کتے لٹکائے، اور بیل کا سر لٹکائے، اللہ، لیمو اور مرچی لٹکائے، ہانڈی بھی لٹکائے، پتہ نہیں کیا کیا لٹکاتے ہیں، کوئلہ بھی لٹکائے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، من تعلق شیئا، جس نے کوئی چیز لٹکایا،
اوکیل الیہ، اللہ فرماتے ہیں اس کو اسی چیز کے ہم حوالے کر دیتے ہیں. بس کیا مطلب؟ جس نے جس چیز کو لٹکایا، اب اللہ تعالیٰ اس بندے کو اسی چیز کے حوالے کرتے. اس نے تیرے اوپر بھروسہ کر کے تجھ کو لٹکایا، اب تو ہی اس کی مراد پوری کر، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا. صرف اسی ایک جملے پر انسان غور کرے کہ آج اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے انسان کس کے حوالے ہو چکا ہے. اوکیل الیہ، وہ اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو تعلقہ کا ایک معنی تو یہ ہے لٹکانا، کسی چیز کو لٹکانا. اور ایک چیز اور بتائیں کہ بہت ساری چیزیں لوگ اپنے گھروں میں لٹکا لیتے ہیں. نہیں لٹکاتے؟ ارے بہترین قسم کا بنگلہ بنائے تو اب اس کو نظر بد سے بچنے کے لیے اوپر ایک کوئی چیز کھڑی کر دیتے ہیں. ہاں، ناریل طوفان میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، یہ اٹھا کے پٹک کے پھوڑتے ہیں. پتہ نہیں وہ ناریل کیسے مشکل کشا ہو جائے گا، پورے گھر کو کیسے بچا لے گا بلڈنگ سے وغیرہ. وہ اور بعض علاقوں میں کیا ہے، شاید آپ کے یہاں نہ ہو، بعض علاقوں میں کیا ہے کہ یہ ایک لکڑی کو اس طرح سے باندھ دیتے ہیں. باندھ دیا نا، لکڑی باندھ دیا، اور اس لکڑی ایک لمبی لکڑی ہوگی، اس کو گاڑ دیں گے، پھر اس میں ایسی باندھ دیں گے، ایک فٹ اوپر کی طرف نکال دیں گے، تو اس کو ایک کالی قمیص پہنا دیں گے. اوپر جو ہے مٹی کا جو برتن آتا تھا کالی مٹی والا، اس کو سر پر رکھ دیں گے تاکہ سارے چڑیل، سارے شیطان، ساری بلائیں دور سمجھ آئے کہ ہم گئے تو پہلے ہی سے وہ تیار کھڑا ہے مارنے کے لیے. دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کھیتیوں میں، بلڈنگوں میں بھی لگا رہے ہیں، بنگلوں کے اوپر بھی لگا رہے ہیں. سمجھ گئے نا؟ اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز کس لیے؟ اب یہ سمجھتے ہیں کھیت پر فصل میں جتنی بلا آنے والی تھی، اب سب کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ. اب بلائیں اس کھیتی کو، اس آدمی کو بھی اسی چیز کے حوالے، جاؤ تو بھی جاؤ. کتنی شدید وعید ہے. اس لیے آدمی کو اس سلسلے میں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جو چیز اور یہی ہے ہمیشہ مسلمان پڑھتا ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اور ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. یہاں تو دعا مانگتا ہے، وہاں پی سے جا کر کے لا رہا ہے. یہاں تو دعا مانگا اللہ تعالیٰ وہ گرہ لگا کر کے جو پھونک مارنے والی گانٹھیں ہوتی ان کے شر سے بچانا، اور پھر وہی لینے کے لیے جاتا. ہو سکتا ہے مسجد کی گیٹ ہی پہ کہیں بابا نے دکان کھول رکھی ہو. جس کے شر سے بچنے کی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، وہی نماز کے بعد خود جا کر کے لاتا ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اب اور انشاءاللہ آنے لمبا ہے ہوا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ابھی دو چیزیں اور ہیں. اس کے بعد یہ جادو کی قسمیں میں تقریباً جادو ہی کا کام کرتی ہیں، لیکن لوگ جادو نہیں سمجھتے. دو چیزیں اور ہیں انشاءاللہ اس کے ساتھ وہ چلے. صحیح ہے.